السلام علیکم جی. بہت امپورٹنٹ مقدمہ آج سماعت کے لیے مقرر تھا. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں، میں تو انہیں جسٹس ہی کہوں گا، ریٹائر نہیں کہوں گا. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو کہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ بننے والے تھے، تو ان کو جو تھا وہ ایک عدالتی گلوٹنائزیشن کی گئی، ان کی گلوٹنائز کیا گیا، ان کو مرڈر کیا گیا ان کا. اور اس کی مرڈر کی سربراہی یہ جو عدالت کے اندر بیٹھ کے عدل کے منہ کے اوپر کالک ملی گئی، یہ کوئی اور نہیں تھا، دو ٹھگنے صاحبان تھے. مطلب میں باڈی شیمنگ نہیں کر رہا، میں ان کو عقل کے حوالے سے ٹھگنا کہہ رہا ہوں. ویسے قد بھی ان کے چھوٹے ہی ہیں، ایک ثاقب نثار اور ایک کھوسا. ثاقب نثار صاحب نے اسے فرنٹ سے لیڈ کیا کیونکہ اس وقت تک شوکت عزیز صدیقی صاحب سے ایک گستاخی ہو چکی تھی، اور وہ اس وقت کے فرعون اور ہیڈ آف گسٹاپو جناب فیض حمید صاحب کو ایک کام سے انکار نہیں کیا تھا. انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ہاں جو میرٹ بنے گا وہ کر دیں گے، صرف اقرار نہیں کیا کہ ہاں سر آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ جو حکم کریں گے وہی کچھ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. یہ شوکت عزیز صدیقی نے نہیں کہا، اور یہ نہ کہنا اتنا بڑا جرم تھا کہ ان کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی اور ان کو نوکری سے فارغ کروایا گیا، ان کے بچوں کے راستے مسدود کیے گئے، ان کے عزیز جو ادارے کے اندر تھے ان کی زندگیاں اجیرن کر دی گئیں. صرف ایک جو نہ نہیں تھی ویسے بائی دا وے، ہاں نہ کرنے کا جرم تھا. ہاں نہیں کہا انہوں نے اس کے اوپر، ورنہ تو وہ سفید رنگ کے بوٹ اور سفید ٹو پیس اور سفید ہیٹ پہن کے، مطلب وہ یک رنگی میں مبتلا ہوتے تھے، اور اب بھی ہوتے ہیں. اب کہیں نکلے تو ایسے ہی نکلتے ہیں. وہ جس طرح چیف جشوش بن کے جاتے تھے اور پھر لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں کس طرح دنیا کے نمبر 1 ادارے کا ہیڈ کر رہا ہوں، اور تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے مجھے زحمت دی، تم نے میرا نام سن کے ہی ایک کھڑے ہو کے یہ کام کیوں نہیں کیا. تو وہ پھر جا کے ان کو عبرت کا نشانہ بنایا کرتے تھے. ظفر حجازی صاحب بھی اسی سلسلے کی کڑی. تو وہ جو ہیں اپنا ظفر حجازی صاحب، نسیم حجازی صاحب جو ناولسٹ ہیں، ان کے بھتیجا صاحب ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ ایس سی سی پی کے سربراہ تھے جب وہ، ٹھیک ہے، جب یہ 5 ہیروں کی جی آئی ٹی بننی تھی. وہ ہیروں کی وہی جی آئی ٹی جس کی تمام ہیرا گردی جو ہے وہ پچھلے دنوں عدالت نے اٹھا کے باہر پھینک دی ہے ان ہیروں سمیت، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہیرا گردی انہوں نے کی اس ہیروں کی منڈلی نے، اب میں کیا کہوں، پتہ نہیں کس منڈلی، میں منڈلی کہہ رہا ہوں، منڈی نہیں کہہ رہا، اور کچھ نہ سمجھ لینا. تو خیر وہ جناب یہ ہاں نہ کہنے کی جو جسارت تھی وہ کر چکے ہوئے تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب. پھر ان کے اوپر، ان کے قریبی احباب کے اوپر زندگی کچھ یوں اجیرن کی گئی. کرائے کے مکان میں رہنے والے اس شخص کو جا کے گاؤں میں پھر پناہ لینا پڑی. ظاہر ہے جب پھر پریشر آتا ہے تو پھر آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں، اور کافی زیادہ پیچھے ہٹے. جج صاحب جو ہیں ان کا مقدمہ ہے جی کہ یہ میرے اوپر، اب اگر وہ بحال بھی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے، ان کی ایج چلی گئی ہوئی ہے اوپر، تو انہوں نے جج تو بن نہیں پانا، لیکن وہ اپنے نام کے اوپر سے یہ جو دھبا ہے کہ انہیں برخاست کیا گیا تھا جج شپ سے، وہ یہ دھلوانا چاہ رہے ہیں. تو وہ جو ہیں وہ عدالت پہنچے ہیں، اور پچھلے 4 سال سے ان کا یہ والا مقدمہ زیر سماعت تھا، لیکن پتہ نہیں کتنے سماعت ہو رہی تھی، مطلب نہیں لگتا تھا نا. اور اس دوران جو ہے وہ گلزاری لال آیا چلا گیا، بندیال آیا چلا گیا، کھوسا آیا چلا گیا، لیکن ان کو انصاف نہیں ملا. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا اور مقدمے کی سماعت کا آغاز کیا. اب اس کے اوپر اندر جو ہے وہ ان کا بیان حلفی ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا، اور شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اپنے بیان کے اندر الزامات لگائے ہیں. جنرل لٹائر اس وقت تو نہیں تھے، اس وقت تو وہ چیف آف گسٹاپو تھے. تو جنرل فیض حمید صاحب کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں، وہ الزامات جو ہیں انہوں نے اپنا، اللہ آپ کا بھلا کرے،
مطلب کہ اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ دیکھیے آپ نے ایک شخص کے اوپر الزامات لگائیں، یا تو آپ ادارے کو فریق بنائیں، تو ادارہ تو پہلے ہی فریق ہے، فیڈرل گورنمنٹ، آپ نے فیڈریشن آف پاکستان کو فریق اول بنایا ہے، تو فیڈریشن کے ذریعے ادارہ تو پہلے ہی فریق ہے، اور فیڈریشن کے اندر پھر وزارت دفاع، اور وزارت دفاع کے اندر پھر چیف آف آرمی اسٹاف، اور چیف آف آرمی اسٹاف کے تھلے پھر وہ ادارہ، ٹھیک ہے۔ ویسے وہ سول ادارہ ہے، قبضہ ان کا ہو گیا ہے، مقبوضہ ادارہ ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہے وہ اپنے قانون کے اندر وہ سول ادارہ ہے، جس طرح اور باقی سارے سول اداروں کے اوپر ان کا قبضہ ہے کہ وابڈا کا چیئرمین جو ہے وہ جرنیل ہی لگے گا، اس طرح اس کے اوپر بھی ہے۔ اب تو چیئرمین سے نیچے بھی سارے وہی لگتے، اور جو سویلین ہیں اس کے کام کرنے والے وہ ساری عمر نکو ہی بن کے رہتے ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھرتی ہوتے ہیں تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہی 40-45 سال کی نوکری کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے پروموشن کوئی نہیں ہے کیونکہ افسران اوپر سے درآمد ہو جاتے ہیں، تو جو جرنیل صاحب آتے ہیں وہ ساتھ میں اپنے بڈیز، اپنے بیچ میٹس سب کو پھر بھرتے ہیں اس ادارے کے اندر، اور پھر جناب ان کے ساتھ بیٹھ کے بریک کے اندر یہ فیصلہ کرتے ہیں، اگلی گال میں نہیں کہنی، ٹھیک ہے، فیصلے کرتے ہیں، سمجھو۔ اچھا جی، تو وہ جناب اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جو ہے نا جی، اب اس ادارے کے اوپر بھی قبضہ ہی ہو گیا ہوا ہے، تو یا تو آپ نے فیڈریشن کو تو فریق بنا لیا ہوا ہے، تو اس لیے یا تو اپنے بیان آپ واپس لیں جس میں آپ ان صاحب کا نام لے کے، یعنی کہ جنرل لٹائر فیض حمید کا نام لے کے ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، اور یا پھر جو ہے آپ جو ہے وہ کریں کہ ان کو ہم فریق بنائیں اور ان کو ہم طلب کر لیتے ہیں، فیض حمید کو طلب کر لیتے ہیں، آہو ایہو ہی آکھے، صحیح گال ہے، سچی گال ہے، ناصر مدنی صاحب کی طرح سچی گال ہے، آہو سچی گال ہے، انہوں نے کہا پھر ان کو بھی بلا لیتے ہیں، اور ان کو بلا کے تو اپنے دفاع کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ آپ ان کے اوپر یک طرفہ تو الزام نہیں لگا سکتے، تو یا پھر آپ ان کا نام جو ہے اس میں سے نکال دیں، پھر ہم ادارے کو پوچھیں گے کہ جناب آپ نے اس پہ دباؤ ڈالا تھا کہ نہیں ڈالا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ پروسیڈنگ جو شروع ہوئی ہے، تو اس کی پروسیڈنگ کے شروع میں جناب حامد خان صاحب نے، جو کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے وہ فیصلہ، وہ جو ان کا لیٹر تھا وہ پوری طرح پڑھ کے سنایا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ تقریر جس کے اوپر ان کو ملزم قرار دے کے جج شپ سے فارغ کیا گیا، جب یہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ پنڈی بار کے ہال کے اندر فرمائی تھی، تو اس وقت اس تقریر کا پروگرام میں کوئی حوالہ دینا، لائیو نشر کرنا تو دور کی بات ہے، حوالہ دینا بھی جو تھا وہ کسی بھی صحافی کی طرف سے اپنی نوکری کو داؤ پہ لگانا تھا، اور مطلب کہ اس طرح کی گستاخیوں کے باعث ہی آپ دیکھیں نا کہ میڈیا کے اندر ایسی صفائی ہوئی ہے کہ اب ہر جگہ کے اوپر یوتھیا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ لوگ فیض حمید کے 5-6-7 سالہ دور کے اندر سکین کر کے باہر نکال دیے گئے، انہوں نے کوئی اور کام کر لیا ہماری طرح، یہ ہمارا جو 999 گروپ ہے یہ کیا ہے؟ یہ سارے 14 کے 14 وہی لوگ ہیں جو کہ اس دور کے اندر جو تھے مختلف اداروں سے نکالے گئے اور پھر انہیں کسی اور ادارے نے دوبارہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہی لوگ، اور فیض حمید کا جو دور ختم ہوا، پروجیکٹ عمران احمد خان نیازی کی وائنڈنگ اپ شروع ہوئی، تو ان کو میڈیا کے اوپر ان کو شکل دکھانے کی اجازت ملی۔ پیسے تو بہت بعد میں شروع ہوئے ہیں، شکل دکھانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ آپ کو کوئی سینئر سمجھ کے تجزیہ نگار کے طور پہ بلا ہی لیتا ہے نا بھائی، تو خیر وہ بھی بند ہو گیا ہوا تھا۔ خیر یہ ہے جی، آج کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب اپنی کامیابی کی طرف ایک اور قدم بڑھے ہیں۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو نقصان ہونا تھا ہو چکا، جو ستیہ ناس ہونا تھا ہو چکا، جو بیڑا غرق ہونا تھا ہو چکا۔ صدیقی صاحب اب پیچھے نہیں ہٹنا، ٹھیک ہے، اور اس معاملے میں آپ نے قطعاً عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو نہیں سننی،
ان کی نصیحت نہیں سننی، کیونکہ وہ گرم دمے گفتگو ہیں، ٹھیک ہے، اور نرم دمے جستجو ہیں۔ میرا مطلب ہے صدیقی صاحب جو ہیں بزرگ ہیں، ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، آپ جو ہے نا ہم ذرا تھوڑے سے نا آؤ آپ نے عرفان صدیقی صاحب کی قطعاً ایڈوائز نہیں سننی، اور سر بہرحال آپ کی جو بھی ہوگی، آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا، میں تو اس کو دل و جان سے احترام کے ساتھ تسلیم ہی کروں گا۔ میری خواہش ہوگی کہ ایک دفعہ جو ہے اب، اور ہم نے اپنا نقصان کیا کرنا ہے سر، ہمارا نقصان تو ہو گیا نا جتنا ہونا تھا، کیریئر ختم ہو گیا، پریکٹس کی اجازت نہیں ہے ابھی تک، تو اس لیے تھوڑا سا اس کو سر غور کر لیں۔ اب دیکھیں کل تک سماعت ملتوی ہوئی ہے، اور اس سماعت کے اندر اگر تو یہ اپنی درخواست میں ترمیم کر دیتے ہیں، موقع دیا نا سوچنے کا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو موقع دیا ہے کہ اگر تو آپ نے درخواست میں ترمیم کرنی ہے تو کر لیجئے، اور فیض حمید صاحب کو مدعا علیہ بنا دیجئے، اور ہم ان کو بھی نوٹس جاری کر دیں گے۔ اور اگر آپ نے ان کو مدعا علیہ نہیں بنانا تو پھر یہ بیان حلفی جو ہے اس میں ترمیم کر لیجئے، اس میں سے ان کا نام ہٹا دیجئے۔ اب دیکھیے آج شام تک یہ درخواست فائل ہو جانی ہے، اور کل اس کا جو ہے وہ کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو میں نے کہا یہ اپڈیٹ تھا آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، کیا وہ جو قہر و استبداد کا دور جو تھا اس کے اندر شوکت عزیز صدیقی صاحب کی حمایت میں ایک فقرہ بھی چلا جاتا تھا تو پروڈیوسر پھر اس کے بعد بلاتا نہیں تھا اس پروگرام میں آپ کو، اور کہاں وہ کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کی اس تقریر کا ٹرانسکرپٹ عدالت میں حرف بحرف پڑھ کے سنایا گیا، اس عدالت میں جس کی لائیو کوریج ہو رہی تھی تمام ٹی وی چینل کے اوپر، اور تمام لوگوں نے کان لگا کے اور آنکھیں جما کے سنا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔